آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے آپ نے بھی 10 مرتبہ اس کو اپنے روٹین میں لے آئیں۔ بہت ساری تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں لائے بغیر آپ کو بچاتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیسی خوبصورت بات ہے! آپ اس کو سمجھ لیں، زندگی کی روٹین بنا لیں، زندگی آپ کی توقع سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو جو میں نے لاسٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اسم اعظم کے حوالے سے، یہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس حوالے سے بھی کہ بہت سارا جو ہوتا ہے نا ڈر، خوف اور اس طرح کی فضا، جب بھی گرہن لگتا ہے یا کوئی چاند گرہن لگے گا یا سورج گرہن لگے گا تو اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، مطلب اٹ ہیز nothing to do with anyone's life or death، یعنی کہ جی گرہن لگا تو یہ پیدا ہوا، گرہن لگا تو یہ فوت ہو گیا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے ایک بات کو پکا کر دیا ہے، کہہ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحبزادہ انتقال کر گیا، اللہ کے پاس چلا گیا، اس دن سورج گرہن تھا، تو اہل مکہ نے کہا جی کہ یہ جو گرہن لگا اس کی وجہ سے ہوا۔ وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ مطلب گرہن جو ہے اس کا لینا دینا کسی کی زندگی یا موت کے ساتھ نہیں ہے، ہاں اللہ کی پناہ میں آنے کا وقت ہے، کیونکہ ہم نے جب بھی چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا ہے تو نماز خسوف یا نماز کسوف پڑھنے کی ہمیں خاص ہدایت ہے، جس میں قیام ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اب جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں نا، اب سورج گرہن بھی آگے آ جائے گا، میرا خیال ہے 21 یا 22 ستمبر کو، تو یہ سورج گرہن بلکہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے پری نیگیٹو ایفیکٹس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے، اسم اعظم آپ کہہ لیں یا ویسے بھی پڑھتے رہیں۔ میں بروج کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ کن بروج کے لیے، کن پلانٹس کے لیے یہ بیسٹ ہے، سب کے لیے ہی بیسٹ ہے، مگر اگر ہم سیگریگیشن میں چلے جائیں تو میرا اپنا جو ہے نا ایک تجربہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مارس۔ مارس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں دو پلانٹس، دو زوڈیک سائنس، ایریز اور اسکارپیو۔ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے آپ نے بھی 10 مرتبہ اس کو اپنے روٹین میں لے آئیں۔ بہت ساری تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں لائے بغیر آپ کو بچاتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیسی خوبصورت بات ہے! آپ نے 3، 5، 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ دعا اس طرح سے پڑھنی ہے۔ اس کے اندر یہ جو میں آپ کو دعائیں بتا رہا ہوں نا، ان کے اندر اسماء اعظم بھی موجود ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس نے ایریز والوں نے اور اسکارپیو والوں نے۔ اسکارپیو والوں کے بارے میں میں نے خیال ویڈیو کی ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے نا دھیان رکھنا ہے۔ میں نے 3 بروج کے بارے میں کی ہے، تو اس میں سارے جو ہیں بروج بھی کور ہو جائیں گے اور آپ کے رولنگ پلانٹس جو ہیں وہ بھی کور ہو جائیں گے، اور آپ لوگ بھی اللہ کی رحمت کے حصار میں جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ اچھا، یہ آپ نے نا یہ اپنی روٹین بنا لیں، پری ایفیکٹس میں ابھی آپ بے شک جو ویڈیو دیکھیں فوری طور پر شروع کر دیں۔ جس دن گرہن لگے اس دن نماز نفل بھی ادا کریں، یہ بھی پڑھیں نمازوں میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی پڑھتے رہیں۔ پوسٹ ایفیکٹس کے اندر جو ہے، جو آپ اس کو سمجھ لیں زندگی کی روٹین بنا لیں، زندگی آپ کی توقع سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں
جن کا رولنگ پلانٹ ہے مرکری. مرکری یعنی عطارد. عطارد کے اندر دو زوڈک سائنز آتے ہیں، ایک آتا ہے جیمنائی اور ایک آتا ہے ورگو. جیمنائی جوزا، ورگو سنبلا. آپ نے بھی جو نماز ہے فرض نماز، اس کے بعد اول و آخر 3 5 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا ہو ولا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ نے اپنی جو روٹینز ہیں ان کے اندر شامل کر لیں. اچھا، اس کے بعد جو آج پھر دعا کریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے طریقے سے زندگی ہم سب کی کیسے خوبصورت پہلے بنائی اور بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد جو جن کا تعلق ہے نا وینس سے، ٹورس اور لبرا والے، ان کے لیے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ یا ارحم الراحمین جو ہے اس کو پڑھنا ہے. اچھا، دعا کے لیے بہت ساری جگہوں پہ احادیث میں بھی ہے، اور ہم نے اپنے جو اساتذہ ہیں ان سے بھی یہ سیکھا ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں، جیسے آپ نے درود شریف پڑھا اور آپ نے پھر یہ پڑھنا ہے، یہ دعا ہی ہے نا 10 دفعہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ درود شریف پڑھ لیا 3 5 7 مرتبہ، اس کے بعد آپ پڑھیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ اسم ذات ہو گیا. یا اول الاولین یا اول الاولین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا آخر الاخرین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا ذل قوت المتین یا ذل قوت المتین. اور پھر پڑھیے یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین. اس کے بعد پھر یہ جو ہے، یہ جو میں نے آپ کو دعائیں اسماء اعظم والی بتائی ہیں یہ آپ پڑھیں. اچھا، اب یہ جو چیزیں، یہ جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اسماء اعظم والی، ان سے واضح یہ ہوتا ہے کہ لفظ اللہ، یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم، اللہ الصمد، لا الہ الا اللہ، یا ذل جلال والاکرام، یا قادر یا حنان یا منان یا لطیف یا اللہ، یہ بہت جگہوں پہ اساتذہ کرام سے بھی یہ ہم لوگوں نے سیکھا کہ یہ اسماء اعظم ہے. اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کا لا تعداد اگر کر لیتا ہے نا تو اس کے لیے تو خیر میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ جس نے زکوٰۃ اکبر کبائر ادا کیا، وہ اس کا طریقہ کیا ہے اس کو جانچنے کا. اگر آپ کو کوئی شخص کہتا ہے جی آپ یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ اتنے 1000 دفعہ پڑھ لیں، اگر تو وہ چیز آپ کے کام آنا شروع ہو گئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے زکوٰۃ جو ہے اکبر کبائر ادا کی ہے. اگر وہ چیز کام نہیں کر رہی ہے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک، تو آپ کی پھر اپنی روحانیت اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے، یقین اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں. تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ وہ کرم فرما دے انشاءاللہ. باقی یہ بالکل سمپل سے طریقے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، تو آپ نارمل طریقے سے مطلب نماز پڑھیں. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فون پہ بھی بات ہوتی ہے، پوچھتا ہوں ان سے میں کہ جناب دینی معاملات کے کیا سلسلے ہیں، وہ بتاتے ہیں جی بڑا اچھا سلسلہ ہے. اچھا جی کیا سلسلہ ہے؟ جی میں ذکر اذکار کرتا ہوں، کرتی ہوں، اتنی پڑھتا ہوں، پڑھتی ہوں، تسبیحات ہیں، میں نے یوٹیوب پہ یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. بھائی بات یہ ہے جو بیس ہے ہماری وہ تو نماز ہے، وہ پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اس کے بعد پھر درود شریف ہے، پھر استغفار ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ ذکر اذکار تو ضرور کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے ہی اتارا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فکسیشن جو ہے، فکسیشن وہ اچھی ہے، یعنی آپ ضرور جی میری روٹین میں سورۃ یاسین، یا کئی لوگ بہنیں بچے بھائی بھی بتاتے ہیں جی ہم منزل پڑھتے ہیں، ضرور پڑھیں. وہ فکسیشن ہے، قرآن کریم ہے، ضرور پڑھیں، مگر اس کو گریجول پروگریشن کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. بھلے ایک صفحہ جو ہے قرآن کریم کا پڑھیں، مگر پڑھیں. جیسے آج سورہ فاتحہ پڑھ لی، الحمد شریف،
اگلا دن جو ہے الف لام میم والا ہونا چاہیے، پھر اس سے اگلا صفحہ، پھر اگلا صفحہ۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ زیادہ پڑھ لیجئے، مگر آگے بڑھتے جائیے تاکہ زندگی بھی جو ہے وہ آگے بڑھتی جائے۔ ناظرین، آپ کا اپنا چینل ہے، سبسکرائب کیا ہے آپ لوگوں نے، بہت شکریہ آپ کا۔ ویڈیو اگر آپ پہلی بار دیکھیں، ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ابھی تک اس چینل کو، کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور اپنے جو ویلیوبل کمنٹس ہیں، قیمتی کمنٹس جو ہیں وہ ضرور دیا کیجئے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر جو چل رہے ہیں اسکرین کے اوپر، ان کے اوپر آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ریزرو کر کے مجھ سے 1 to 1 کنسلٹیشن جو ہے فون پہ، ویڈیو کال کے ذریعے یا آڈیو کال کے ذریعے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر زندگی میں کوئی مسئلے مسائل ہیں، ہر انسان کی زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو یہی نمبرز جو ہیں انہی کے اوپر آپ اپنی کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں، ان پرابلمز کے سلوشن کے لیے قرآن کریم سے، رنگ، روشنی اور خوشبو سے۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیسٹ گائیڈنس جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس وقت عطا کرتا ہے جب آپ اس سے ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ایسٹرالوجی جو ہے یہ ایک سبجیکٹ ہے، اس کو ایز اے سبجیکٹ لینا چاہیے۔ مومن یا مسلمان کے ایمان کا حصہ بالکل نہیں ہے ایسٹرالوجی، ہاں ایک سبجیکٹ جیسے میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بائیولوجی ہے، اسی طریقے سے ایسٹرالوجی ہے۔ یہ ہزاروں سال پرانا علم جو ہے ایسٹرالوجی، یہ آپ کو ایک اچھی رہنمائی جو ہے وہ ضرور دیتا ہے، اور وہ بھی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو۔ اور آپ اپنے بارے میں، اپنے پیاروں کے بارے میں جاننا چاہیں تو ذائچہ ضرور بنوا لیجیے۔ اس کے علاوہ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے جو کمنٹس دیتے ہیں، میں بڑے پیار، محبت اور عزت کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بڑے دل سے تیار کرتا ہوں۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو آپ جو صاحب یا جو صاحبات ہیں جو فالس لینگویج استعمال کرتے ہیں، ان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ ایسا مت کیا کریں۔ اب ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یہ آپ نے مجھے پلیز فیڈ بیک میں بتانا ہے، تاکہ پھر اور جو ہے کام آپ لوگوں کے لیے کچھ اور بہتر کرنے کی کوشش کر سکوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔